پھپھو اور ابا لاؤنج میں بیٹھے بیتے دنوں کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھیں، بار بار آنکھیں پوچھتی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھیں، جہاں کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراف کیا، وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کا خرچ تو بہت ہو گیا ہوگا نا، اتنے دن لگا دیے ادلار میں، ڈورم آفیسر نے طلبی کی ہوگی نا؟ وہ کیک پہ کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ڈورم میں حاضری لگانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہاں مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، کلاسز کا خرچ تو ہوا ہے، 5 دن تو سپرنگ بریک میں شامل ہو گئے، اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگی ہے، اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس۔ وہ کیتلی میں چائے ڈالتے ہوئے بولی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں تمہارے؟ مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ اور یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے۔ ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں، کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھانے کے لیے مڑی تھی جب جہاں نے اس سے کہا کہ ہم لندن چلیں۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ اوون سے سنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک ابا کے علاج کے لیے، تم بھی چلو؟ آئیڈیا تو اچھا ہے پر سوچوں گی۔ میری بہت خواہش تھی کہ بھائی کے یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے سامنے ہو، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں یہاں ہیں تو میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیتے ہیں۔ یہ سب اس نے تب سنا تھا جب وہ ٹرے لے کے باہر آئی تھی۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھیں تبھی وہ مسکرا رہے تھے، اور وہ جو کارپٹ پہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالیاں نکال کر میز پہ رکھ رہی تھی نا سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ پھپھو مسکراتے ہوئے اٹھی اور چند لمحوں بعد چھوٹی سی سلور ٹرے لے کر آئی جس میں سرخ فیتا رکھا ہوا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پھر کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے جہاں کو۔ وہ بھی پھپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر رکا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ جہاں سکندر، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ پھپھو نے بظاہر مسکراتے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے متنبہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ شاید راضی نہیں تھا مگر نہیں کہہ پایا۔ حیا نے میز پر ہی چھوڑ کر ٹرے کو میز پر ہی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب نظر آیا کہ سرخ فیتے کے دونوں سروں پر ایک ایک انگوٹھی بندھی ہوئی تھی۔ شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی نسبت کو انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو اچھا لگتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑ کر ان دونوں کے پاس لے آئیں۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پہ حیا نے کسی خواب کی سی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگلی ڈالی۔ وہ ایک سادہ پلاٹینیم بینڈ تھا، سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ۔ انہوں نے جہاں کی انگلی میں ڈالا اور پھر اس چھوٹے سے ٹرے سے چھوٹی سی کینچی اٹھا کر ربن درمیان میں سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوتی ہوگی۔ حیا نے سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا، جہاں پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ اس کی پیشانی چوم کر اس کو دعائیں دے رہی تھیں۔ ابا بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس کو گلے سے لگا کر دعا دینے لگے، اور یہ سب کتنا حسین تھا، دھنک کے سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلہ جو کشش ثقل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا تھا، اوپر، بہت اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار؟ میں سوچ رہا ہوں میں وہ دنیا کا پہلا آدمی ہوں گا جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہو رہی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تو وہ نچلا ہونٹ دبائے جلدی سے ٹرے لے کر کچن میں آ گئی۔ اس کا سست رنگا بلبلہ اوپر، بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا۔ شام میں دیر سے جہاں ابا کو چھوڑ کر واپس چھوڑ کر آیا اور پھپھو اپنے کام نپٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ربن کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اور تبھی لینڈ لائن پر فون کی گھنٹی بجی۔ جب اس نے فون اٹھایا اور بولا کہ ہیلو تو دوسری جانب کوئی نسوانی آواز ابھری تھی۔ کیا میں مسٹر جہاں سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر گئے ہیں، کوئی پیغام ہے تو دے دیجئے۔ جہاں کو کہنا کہ اس نے جو پارسل بھجوایا تھا وہ کھو گیا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا شاید، میں اسے رات میں کال کروں گی۔
اس کے ساتھ اس نے فون رکھ دیا تھا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پیشانے اچکاتے ہوئے اسے کریڈل پہ ڈال دیا۔ جہاں جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھپھو اب تک سونے جا چکی تھی۔ حیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کے ٹرپ کی پروگرام جہاں سے ڈسکس کرے گی اور بھی بہت ساری باتیں کرے گی، مگر پہلے اس کا پیغام۔ ماموں صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کیا۔ تم یوں کرو کہ 2 کپ کافی بنا لو اور میں کچھ نئی موویز لایا ہوں، دیکھتے ہیں۔ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ہوئے ریک کی طرف آیا تھا۔ اوکے لاتی ہوں، اور ہاں تمہارے لیے ایک فون آیا تھا۔ کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ پارسل نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا اور شاید وہ رات کو تمہیں کال کرے گی۔ میرا پارسل نہیں ملا، اور کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو۔ اور وہ کچھ مضطرب سا نظر آنے لگا تھا۔ صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب تھی مگر ربن نہیں تھا۔ تم صبح کیمپس جانا ہوگا نا، تو تم یوں کرو سو جاؤ، میں بس تھوڑا سا کام کر لوں۔ سست رنگ کا بلبلہ جو ہے وہ پھٹ چکا تھا۔ سارا موڈ غارت، سارا پلان خراب۔ اور حیا صرف اچھا کہہ کر بددلی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج سے ملحقہ تھا۔ دروازے کی ہلکی سی آواز آئی۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا کھلا رکھا جب تک وہ سو نہیں گئی۔ سے جہاں صوفے پہ مضطرب سا بیٹھا فون کی طرف دیکھتا نظر آیا۔ وہ صبح فجر سے اٹھی ہوئی تھی تو دیکھا اس لیے جلدی سو گئی تھی، لیکن جب صبح فجر کے ٹائم اٹھی تو اس نے دیکھا کہ جہاں صوفے پر بیٹھے فون کو دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھیں رت جگہ کی وجہ سے سرخ ہو رہی ہیں۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا، شاید۔ اس کے دل پر بہت بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ باہر نکلتی اس نے اپنا دوپٹہ سر سیدھا کر کے سر پر دوبارہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو معتصم مل گیا۔ حیا، کیا حال ہے؟ حسین اور معتصم کھڑے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ خیریت سے ہیں؟ مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس؟ وہ کھلا؟ نہیں، مگر اس پر لکھی ایک پہیلی مل گئی ہے، ٹھہرو میں لے کر آؤں۔ وہ الٹے قدموں بھاگ کر گئی۔ کمرے میں آئی، اس نے بیگ کھولا، کپڑے، جوتے، سویٹر، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کر دیکھی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہیں تو تھا، آخری دفعہ رکھا تھا اس نے۔ وہ سوچنے کہ ہاں اسٹڈی میں، جب وہ جہاں کا انتظار کرنے۔ او خدایا، اگر وہ پاشا کے ہاتھ لگ گیا تو۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی سکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سفید محل کے عقبی باغیچے میں سہ پہر اتر رہی تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی تھی، ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھرے سے اس کو چھید رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پر مرکوز تھیں۔ عائشہ، حیا کی کال۔ بہارے اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ عائشہ نے روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے خوش دلی سے باتیں کرتی۔ اچانک ہی وہ بولی، پزل باکس؟ تمہارے والا کدھر رکھا تھا؟ پزل باکس کے نام پر بہارے چونک گئی تھی اور اس کا دل اس لمحے زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے ہی کل پوری سٹڈی صاف کیا، اور ہاں اپنے سامنے کروائی، اگر ہوتا تو مل جاتا نا، ہو سکتا ہے تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ کر کرتی ہوں تمہیں کال۔ اب اس نے موبائل میز پر رکھ دیا تھا بند کر کے۔ بہارے، تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر تلاش کرتے ہیں، مہمان کی چیز میزبان کے گھر سے کھونی اچھی نہیں ہوتی نا، بہت شرمندگی کی بات ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ گئی۔ بہارے سر جھکائے اپنے بڑی بہن کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز ہے، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گے اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک عبد الرحمن۔ اور اس بار اس نے بے دلی سے زیر لب دہرایا تھا۔ یہ اس روز
عائشہ نے اسے SMS کیا تب وہ حالے کے ساتھ جمعے کی نماز پہ ایوب سلطان جامعہ آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامعہ میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ترک رسم کے مطابق تمام کم سن بچے جمعے کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے تھے۔ سنہری پگڑی، سنہرا اور سفید زردار لباس، میان میں تلوار، کامدار جوتے پہنے وہ ننھے سلاطین اپنی ماؤں کی انگلیاں پکڑے وہاں آتے تھے۔ انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے سے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا جو بہت طویل تھا۔ اب ان 3.5 ماہ میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کے بہترین اور سستے اسکارف ملا کرتے تھے اور اب وہ سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شفون کے یا ریشمی ہوتے جو سر پر نہیں ٹکتے تھے۔ آج وہ یہاں اسکارف لینے آئی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں، نہ کہ ایسے شوق اور کامدار کہ ہر کسی کی توجہ کو گھیریں۔ اسے اب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا۔ جی ہاں تھا ہی اس کا، اسے اور کچھ چاہیے نہیں تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ اسکارف پیک کروا رہی تھی جب میسج کی ٹون بجی۔ اس نے فون نکال کر خراش زدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا ہے مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ اور دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے ویکینڈ پر آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا اور واپسی پہ وہ جواہر چلتے ہیں، مجھے اپنے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی۔ شور وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے اور بدلے کی توقع کیے بغیر مدد کرتے تھے، اگر کہیں تو ترکی کے پرخلوص لوگ۔ ٹاکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی، پہلا سٹاپ چھوڑ کر دوسرے پہ اترے۔ اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جوہر شاپنگ مال تھا، بلند و بالا کھجور کے درخت، لش چمکتا مال، روشنیوں کا سمندر۔ حالے کچھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک ریسٹورینٹ میں چلی گئی اور وہ بالائی فلور پہ فون ریپیئرنگ شاپ پہ آ گئی۔ 5-10 منٹ کا کام ہے میم، آپ کاؤچ پہ بیٹھ جائیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جس دکاندار لڑکے نے اس کا فون لیا تھا وہ فون کا معائنہ کر کے بولا۔ وہ سارے علاقہ سامنے کاؤچ پہ بیٹھ گئی اور میگزین اٹھا کر یوں ہی گردانی کرنے لگی۔ لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کھڑا اس کے موبائل کے ٹکڑے الگ کر تھا۔ کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی تو ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر قدرے تذبذب سے حیا کو دیکھا۔ میڈم یہ لگا رہنے دوں کیا؟ آپ کے فون میں GPS ٹریسر ہے، اسے لگا رہنے دوں؟ ٹریسر؟ میرے فون میں ٹریسر ہے؟ اوہ آپ کو معلوم نہیں؟ جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پاشا کو اس کی لوکیشن کیسے پتہ چلتی، یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسر ہوں گے تبھی۔ یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے میم، وہ جب چاہے اس سے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ اسے لگا رہنے دو۔ ریئلی؟ ایک ٹریسر نکالوں گی تو وہ 10 لگائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں اسی کے ٹریسر سے دھوکہ دیتی ہوں۔ میں ہر جگہ سے ساتھ نہیں لے کر جایا کروں گی، خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ ویری اسمارٹ۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ اوہ ویری اسمارٹ۔ وہ اب احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریزر نکال رہا تھا۔ حیا بھی اب اسے بنا پلکے جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا وقت اور اتنی توانائی اس پر کیوں لگاتا ہے؟ کیا یہ اندھی محبت تھی یا شاید کچھ اور؟ اندھیرے کمرے میں مدھم سبز لائٹ بکھری ہوئی تھی اور جزیرے کے ساحل سے ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہوتی۔ عائشہ آنکھوں میں بازو رکھے قریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا۔ شکر ہے اس نے بہارے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہوگا۔ اب سو جاؤ۔ عائشہ اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب اس نام کو کے ساتھ جھوٹا لکھ کر نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ اناتولیا کی بہاریں گل، بہت جھوٹ بولنے والی۔
ہاں سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا، جو گھر کے اندر ہوگا، کمرے کے باہر، اس سے بھی۔ ہاں اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ جانا ہے۔ اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں اور بہارے گل، تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں۔ عائشہ جھنجھلا کر بولی، اس بار اس کی نیند ٹوٹ رہی تھی، وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہارے ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان سے لگایا۔ عائشہ، کیا ٹرنک کے اندر سے بھی آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! اب کی بار عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا۔ بہارے نے غڑپ سے منہ کمبل کے اندر کر لیا، مگر اسے کمبل کے اندر سے آسمان نہیں دکھ رہا تھا، سرخ انگارے اسی طرح دھمک رہے تھے۔ اس شام وہ ٹاکسم میں اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آگے۔ استقلال یمنا مجسمے کے گرد گھاس کے گول کے تار راضی کو مثبت کے نشان کی طرح دو گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول کتا چاٹ برابر ٹکڑوں میں، برابر خانوں میں بٹ چکا تھا۔ کمپس کے 4 خانے، ہر سو ٹیولپس کی مہک۔ بہادر جرنیل اب مجسم صورت میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا، یہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو نفرت ہونے لگی تھی، صرف جیسے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی ہے اور ٹالی اس کو ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کی کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان جائے۔ ڈی جے کہیں بہت دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں میں ڈالا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیوں یہ لڑنا جانتا تھا؟ کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں؟ کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک اسے فتح مل گئی؟ وہ ایک جنگجو کو کیسے ہرا سکتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا، اس سے مقابلہ کر کے۔ اس سے تب تک لڑے جب تک وہ فتح نہ مل گئی یا جان نہ چلی گئی۔ اور جواب بھی فوراً آیا تھا۔ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہیں تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا تھا تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی تھی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ سمانجے والے نکال دیں گے نا تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں گے؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتاترک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سبحانجی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مضمون میں جو فیصلہ اس نے کیا تھا نا، اسے بس اب اسے پورا کرنا تھا۔ طیب اردگان کو قانون بدلنا پڑے سو پڑے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑے گی، دیکھتے ہیں کون رکتا ہے۔ اس کی ماں اسے روئے۔ اتاترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ زندگی بھر اپنے اسکارف پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی نا، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی رستہ تو ہوگا نا؟ رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی رستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے 2 تکونے پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن لگا دی۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے سے اس نے ڈھک لیا تھا۔ نیچے سے اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والے میرون پھولوں والا بلاؤز پہن لیا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے، جب وہ سبحانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ دیا کرتی تھی۔ آج بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا! اس نے زوردار آواز لگائی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز سیڑھیاں چلنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ ہی۔ حیا، what color is your hair today? Blue? حیا بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے آتے کہکہوں نے اس کو نظر انداز کیا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر عرب کے لڑکی کہہ کر پکارتی، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی۔ دوسری قطار میں بڑے اعتماد کے ساتھ وہ بیٹھ گئی اور چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے اسکارف نہیں اتارا؟ کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گے؟
जवाबन इसने बहुत एतमाद से मुस्कुराकर टाली को देखते हैं, जताने वाले अंदाज में कहकर वो किताबें जोड़ने लगी थी। अंदर से इसका दिल भी अजीब सा धड़क रहा था। आज क्या होगा और इसे क्या निकाल दिया जाएगा। प्रोफेसर बाबर साहब ने अभी लेक्चर्स देना शुरू नहीं किया कि इनकी निगाह हया पर पड़ी। मिस, मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्लासरूम में स्काफ करने की इजाजत है, वो बराह रास्त इससे मुखातिब होकर बोले थे। बहुत से तलबा और तालबात की गर्दनें मुड़कर इसे देखने लगी थी। जो सारी बड़ी बड़ी बातें, हदीस, आयात, अकवाल इसने इस मौके पर याद किए थे, वो सब इसे भूल गए थे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बिल्कुल खाली निगाहों से प्रोफेसर का चेहरा देखने लगे। टाली भी मुस्कुराहट दबाए से देख रही थी। मिस, आप हेड कवरिंग रिमूव करें, उन्होंने दोहराया। जो अल्लाह से डरता है ना, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। ये बात आयशी ने उससे एक दफा कही थी, मगर इस वक्त उसे सारे रास्ते बंद नजर आते। सब इसे देख रहे थे और इसने जब कुछ कहने के लिए लब खोले तभी पीछे से कोई तुर्क लड़की बोली, सर ये एक्सचेंज स्टूडेंट है, मेहमान, और ये रूल मेहमानों पे अप्लाई नहीं होता। इसने जल्दी से अपने प्रोफेसर को कुछ याद दिलाया। ओ सॉरी, आप मेहमान हैं, प्लीज तशरीफ रखिए। प्रोफेसर बहुत शाइस्तगी से माजरत करके लेक्चर देना शुरू कर गए थे। टाली के लबों की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। हया ने एक नजर इसे देखा और धीरे से मुस्कुराई, फिर गर्दन मोड़कर पीछे अपनी मोहसिना को देखना चाहा। लेक्चर शुरू हो चुका था, तमाम सर झुक चुके थे और वो उस लड़की को नहीं देख पाई, सो चेहरा वापस मोड़ लिया। इसके दिलो दिमाग सुन हो चुके थे। किसी ख्वाब की सी कैफियत में इसने लिखना शुरू किया। सब इतना आसान होगा इसने कभी सोचा भी नहीं था।